بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد وہ اپنے مرحوم ابا کی کلفی کا ٹھیلا لے کر اس محلے میں کلفیاں بیچنے کی نیت سے آیا تھا۔ سورج کی تمازت حد سے سوا تھی اور گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سے ہی اسکول سے واپس آنے کے بعد سو جانے کا عادی تھا، اب وہ اپنے اور گھر والوں کی ضروریات کے لیے آرام کرنے کے بجائے کمانے کے لیے نکل آیا تھا۔ وہ جب اس محلے میں داخل ہوا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس محلے میں اس کے کلاس فیلوز بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کلفی بیچنے کے لیے آواز لگائی تو پہلے گھر سے جو بچے نکلے انہوں نے اسے دیکھ کر پہلے تو حیرت کا اظہار کیا اور پھر زور زور سے ہنس کر اس کا مذاق اڑانے لگے۔ شجاع کی آنکھوں میں یہ سب دیکھ کر آنسو آ گئے اور وہ اپنے آنسو پونچھتا اپنی ریڑھی کو دھکیلتا ہوا آگے کی جانب بڑھتا گیا۔ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ بھی اپنے ہم عمر بچوں کی طرح اسکول سے واپس آنے کے بعد آرام کرے یا کھیل کود میں وقت گزارے، جبکہ اسے آرام کرنے کا، کھیلنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ یہ غم روزگار کی ذمہ داری چھوٹی سی عمر میں اس کے سر پر آن پڑی تھی۔ اس ذمہ داری کو نبھانا اس کے لیے مشکل تو تھا مگر ناممکن نہیں تھا، اور وہ آگے ہی آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ اس علاقے سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اب وہ قدرے ویران علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں پر اکا دکا گھر تھے۔ پھر وہ ایک گھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں سے کتنے ہی زیادہ بچے اس کے پاس جمع ہو گئے جو اس کے پاس کلفی لینے کے لیے آئے تھے۔ اب وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے بچے جمع ہو گئے۔ پھر اس گھر سے 3 لڑکیاں نکلیں جنہوں نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ شجاع کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئیں اور ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں واضح طور پر شرارت کی چمک تھی۔ ایک بار شجاع نے ان لڑکیوں کو دیکھا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ تینوں لڑکیاں شجاع کی بڑی آپا کی ہم عمر تھیں۔ اس کی بڑی آپا حال ہی میں BA کر کے کالج سے فارغ ہوئی تھیں اور اب ان کا ارادہ آگے پڑھنے کا تھا، مگر ابا میاں کی اچانک کی موت نے ان سب لوگوں کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا، اور وہ بھی گھر میں محنت مزدوری کر کے اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان لڑکیوں نے شجاع سے کلفیاں لیں اور اس سے بے سروپا سوال جواب کرنے لگی۔ پہلے ہی شجاع انہیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اوپر سے ان کی الٹی سیدھی باتوں نے شجاع کو کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ یہاں پر شجاع کی اچھی خاصی دہاڑی لگ گئی تھی اور اس کی تمام کلفیاں بک گئی تھیں۔ شجاع خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب واپس چل پڑا، اور اسی محلے سے واپس گزرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ کہیں اس کے کلاس فیلوز دوبارہ سے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کا مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں۔ مگر صد شکر کہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب شجاع نے گھر آنے کے بعد سارے پیسے دادی کے حوالے کیے اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ دادی نے خدا کا شکر ادا کیا اور کل بیچنے کے لیے دوبارہ سے کلفیاں بنانے لگی۔ دوسری جانب صبا اور ثنا بھی دادی کی مدد کرنے لگی۔ صبا ثنا سے کہنے لگی کہ ابا میاں کے بعد سے ہمارے گھر کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، ہماری پڑھائی بھی تقریباً چھوٹ گئی ہے، اور اب تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم بالکل بے سہارا ہو گئے ہیں، جیسے تپتے سائبان میں آ گئے ہیں۔ اور یہ رشتہ دار جو پہلے ہمارے ساتھ ابا کی زندگی میں کتنا میٹھا اور کتنا اچھا بنتے تھے، ہم سے محبت بھی جتاتے تھے، اور اب جیسے سب نے ہی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ ابا میاں کیا دنیا سے گئے، سب لوگوں نے ہم سے رشتے ناتے ختم کر دیے۔ ثنا یہ کہتے ہوئے افسردہ ہو گئی تھی۔ اس نے حال ہی میں FA کیا تھا اور اب مزید خواہش ہونے کے باوجود بھی وہ کالج میں داخلہ نہیں لے سکتی تھی۔ صبا نے اسے گھر پر پڑھانے کی پیشکش کی، جسے ثنا نے بخوشی قبول کر لیا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، مگر حالات نے وہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ اپنی تمام خواہشات سے خود ہی منہ موڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب تو صرف ضروریات باقی تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے وہ تینوں صحیح کر رہی تھیں۔ دادی اب بوڑھی ہو چکی تھیں، کافی ہمت کم بھی ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ ان تینوں کا حوصلہ بندھاتی رہتی تھیں۔ وہ کبھی بھی ان تینوں کو کمزور پڑنے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ جانتی تھیں کہ وہ اس دنیا میں ان تینوں کا واحد رشتہ ہے۔ اگر وہ انہیں ابھی بہادر اور خود اعتماد انسان بننے میں مدد فراہم کریں گی تو ہی باقی کی زندگی کا سفر وہ آسانی سے طے کر سکیں گے۔ اگلے دن شجاع کو اسکول سے چھٹی تھی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد اسے دادی نے پیار سے پچکارا
کہنے لگیں کہ آج میرا بیٹا صبح ہی پھیری پر چلا جا اور اس کے بعد پھر آ کر سو جانا، آرام کر لینا۔ شجاع نے فرما برداری سے ان کی بات پر سر ہلایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد مال لے کر گھر سے نکل گیا۔ شجاع کی فرما برداری پر اس کی دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے انہوں نے سرت سے اپنے ہاتھوں سے پونچھ ڈالا، کہیں ان کی دونوں پوتیاں ان کے آنسو نہ دیکھ لیں، اور اگر وہ ان کے آنسو دیکھ لیتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ آج بھی شجاع جب اپنی ریڑھی لے کر روزگار کمانے کے لیے نکلا تو اسی محلے میں پہنچ گیا، اور آج بھی اس کے تمام دوست گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے شجاع کو دیکھتے ہی اس کا ریکارڈ لگانا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ہی شجاع کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر وہ ان سے کچھ بھی کہہ کر ان کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب لڑائی جھگڑا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ کا سہارا تھا، جو ہر جائز ناجائز بات میں ان کی بات مانتے تھے، جبکہ شجاع کے پاس تو دادی اور 2 بہنوں کے سوا کوئی آسرا نہیں تھا۔ اسی لیے وہ کسی کے ساتھ بھی الجھنے کے بجائے اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے یہی کیا۔ اس محلے سے اکا دکا ہی بچوں نے اس سے کلفیاں لیں، اور پھر وہ وہاں سے چلتا ہوا اسی علاقے میں پہنچ گیا جہاں پر اکا دکا ہی گھر تھے، مگر وہاں پر بچے بہت زیادہ تعداد میں تھے اور منٹوں میں اس کا مال بکوا دیا کرتے تھے۔ شجاع اکثر سوچتا تھا کہ ان چند گھروں میں اس قدر کثیر تعداد میں بچے کس طرح سے پائے جاتے ہیں۔ ایک طرح سے اسے خوشی تھی، کیونکہ اس کا سامان تھوڑی دیر میں ہی بک جاتا تھا، اور یوں وہ آسانی کے ساتھ اور جلدی واپس گھر پہنچ جاتا تھا۔ آج بھی جب وہ گلی میں پہنچا تو نہ جانے کہاں کہاں سے بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آنے لگے۔ اب اس کے پاس صرف 3 کلفیاں ہی رہ گئی تھیں، اور تمام بچے ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ تبھی اس کی نظر سامنے والے دروازے پر پڑی، اور وہ تینوں لڑکیاں آج پھر دروازے سے باہر نکل کر آئیں۔ آج بھی ان کے چہرے پر نقاب تھے، اور وہ آج بھی شجاع کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھیں۔ شجاع سے انہوں نے وہ تینوں کلفیاں لیں اور اس کے پیسے شجاع کے حوالے کیے۔ شجاع اب مال بیچ چکا تھا اور وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ لڑکیاں اس کو باتوں میں لگا کر اس کا وقت ضائع کر رہی تھیں۔ شجاع سوچ رہا تھا کہ وہ گھر جا کر باقی کا وقت اپنی پڑھائی میں لگائے گا، کیونکہ کام پر آنے کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو جاتا تھا۔ وہ ایک پڑھاکو بچہ تھا، بہت ہی زیادہ لائق فائق، جسے پڑھ لکھ کر کچھ بننے کا شوق تھا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی شجاع سے بولی کہ ہمیں کچھ ضروری سامان منگوانا ہے۔ اس نے شجاع کے حوالے ایک لسٹ کی، اسے کہنے لگی کہ یہاں ساتھ ہی ایک دکان ہے، اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، تم اچھے بچے معلوم ہوتے ہو، تم یہ سودا مجھے جلدی سے لا کر دے دو، ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور ہم تینوں تمہارے اس سامان کی دیکھ بھال کریں گے، جب تک تم واپس نہیں آ جاتے ہم تینوں یہیں پر کھڑی رہیں گی، اور ویسے بھی سامنے ہی تو ہمارا گھر ہے، تم ہمیں دیکھتے تو رہتے ہو، اتنا تو ہم پر اعتبار ہو گیا ہوگا۔ مگر شجاع ان کی بات ماننے سے ہچکچا رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا یہ ٹھیلا اس سے چھن نہ جائے۔ مال بیچ کر تمام پیسے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے اس خالی ٹھیلے کو بھی کسی کے حوالے کرنے سے ہچکچا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار اس سے یہ چھن گیا تو دوبارہ اسے حاصل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ مگر ان لڑکیوں کا اصرار تھا کہ جلدی سے ہمیں یہ سامان لا کر دو۔ اب وہ اس قدر اصرار بھرے انداز میں شجاع سے بولیں کہ شجاع سے انکار کرنا مشکل ہو گیا، اور وہ لسٹ لے کر ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ مگر یہ کیا، جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو آس پاس تو کیا، دور دور تک بھی کوئی دکان، کوئی گھر، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل ویران علاقہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک جنگل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ شجاع کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اب وہ واپس مڑ گیا، اور جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر ہک دک رہ گیا کہ وہاں سے اس کا ٹھیلا غائب ہو چکا تھا، اور وہ تینوں لڑکیاں بھی نہ جانے کہاں تھیں۔ شجاع نے زور زور سے ان کے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ ان میں سے ایک لڑکی باہر نکلی تو شجاع نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے غلط پتے پر بھیجا تھا، وہاں پر تو کوئی بھی دکان نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی اچھا چلو کوئی بات نہیں، دکان تو وہیں پر تھی، شاید تمہیں اس کا راستہ معلوم نہیں تھا، چلو کوئی بات نہیں، ہم گھر میں سے کسی کو بھیج دیں گے۔ شجاع کہنے لگا کہ ہاں مگر میرا ٹھیلا آپ کے کہنے پر میں یہیں چھوڑ کر گیا تھا، وہ میرے حوالے کرتے ہیں تاکہ میں گھر واپس جاؤں۔ اب اس لڑکی نے شجاع کی بات پر حیرانگی سے اسے دیکھا،
کہنے لگی کون سا ٹھیلا؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نہیں جانتی اس بارے میں۔ شجاع حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے کہنے لگا کہ ابھی آپ اور یہاں پر 2 اور لڑکیاں تھیں جنہوں نے مجھ سے یہ ٹھیلا لے لیا تھا اور اب آپ اپنی بات سے پھر رہی ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم مجھے غصہ مت دلاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ شجاع نے دوبارہ دروازے پر دستک دینا شروع کر دی اور اب وہ دستک زور و شور سے کر رہا تھا۔ اب دروازہ دوسری لڑکی نے کھولا تھا۔ شجاع نے اسے وہی بات کی اور اس لڑکی نے بھی وہی جواب دیا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا، سوچنے لگا کہ اب وہ گھر کس منہ سے جائے گا، دادی کو وہ کیا بتائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ دادی اور بہنیں تو یہ سنتے ہی پریشان ہو جائیں گی۔ ایک یہی تو ان کے پاس آسرا تھا جو ان سے چھن گیا تھا، اور اب وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے۔ وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے سر پر کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ تینوں لڑکیاں اس کے پاس کھڑی تھیں اور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں، ساتھ ہی اس کا ٹھیلا بھی کھڑا تھا۔ شجاع نے پہلے اپنے ٹھیلے کو دیکھا، پھر ان لڑکیوں کی طرف دیکھا تو ان میں سے ایک لڑکی اپنی آنکھوں کی نمی پونچھتے ہوئے بولی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہماری شرارت کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ہمارا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا، ہم تو محض شرارت کر رہے تھے، تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ شجاع نے ان سے کوئی بھی بات کیے بغیر اس بات کا شکر ادا کیا کہ اس کی چیز اسے واپس مل گئی تھی، اور پھر وہ چپ چاپ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا آیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا وہ تینوں لڑکیاں وہیں پر کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ گھر آنے کے بعد وہ خود کو کافی نڈھال محسوس کر رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی سو گیا۔ جب وہ عصر کے وقت سو کر اٹھا تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ صحن میں آ کر اپنی دونوں بہنوں اور دادی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بہت ٹائم کے بعد وہ اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ عموماً وہ اس وقت یا تو کام پر ہوتا تھا یا گھر واپس آ چکا ہوتا تو وہ سو رہا ہوتا تھا، اور آج گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ آج اس کی دونوں بڑی بہنوں کے چہرے پر بھی دبا دبا سا جوش تھا۔ اس کے پوچھنے پر دونوں بہنیں بتانے لگیں کہ انہیں اب کافی زیادہ منافع حاصل ہو رہا ہے۔ آج بھی انہوں نے اپنی طرف سے کلفیاں اتنی ہی مقدار میں بنائی تھیں، مگر نہ جانے کیسے ان کی اماؤنٹ کل سے ڈبل تھی۔ یہ سن کر شجاع کہنے لگا کہ آج آپ نے پہلے سے زیادہ تعداد میں بنائی ہوں گی، ایسا بھلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ثنا کہنے لگی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو، اور اب ہم پہلے سے زیادہ تعداد میں بنایا کریں گی، ویسے بھی تمہارا سارا مال تو بک جاتا ہے۔ یہ سن کر شجاع نے تائید میں سر ہلایا۔ ویسے بھی جب سے وہ اس محلے میں جا رہا تھا وہاں پر جاتے ہی اس کا مال دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسکول میں گیا تو اسے دیکھتے ہی لڑکے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ وہ دیکھو آ گیا کلفی بیچنے والا شجاع۔ شجاع کو ان کی باتوں پر غصہ تو آیا مگر نظر انداز کر کے اپنی کلاس میں چلا گیا۔ اس کے کلاس فیلوز اس کو مسلسل تنگ کرتے جا رہے تھے۔ بالآخر تنگ آ کر وہ کہنے لگا کہ محنت کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور میرے خیال میں بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے۔ اگر ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کو کمتر دکھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کلاس سے باہر آ گیا۔ پیچھے اس کے ان سب لڑکوں کے کہے لگانے کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے بیچارہ غریب لڑکا۔ رفتہ رفتہ یہ بات پورے اسکول میں پھیل گئی اور ٹیچرز تک کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ کچھ لڑکے تو اسے عجیب تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتے تھے اور کچھ اس کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور کچھ کے دل میں اس کے لیے قدر اور اہمیت بڑھ جاتی تھی۔ اب تمام اساتذہ اس کی بہت ہی زیادہ قدر کرتے تھے کیونکہ وہ سب بچوں میں محنتی اور لائق فائق تھا، اور سب سے زیادہ نمبرز اسی کے ہی آتے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ تینوں لڑکیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، اور اب تو رفتہ رفتہ بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ جتنا بھی وہ مال لے کر جاتا وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتا تھا۔ ایسے میں اسے ان تینوں لڑکیوں کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن انہوں نے جو شجاع کے ساتھ شرارت کی تھی، اسے تنگ کیا تھا، اس کی وجہ سے شجاع کو وقتی طور پر ان پر غصہ آیا تھا، مگر اس کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح اپنی صاف گو طبیعت کی وجہ سے ان باتوں کو بھول بھال گیا۔ اور آج کتنے دن کے بعد وہ تینوں لڑکیاں اس کے پاس دوبارہ سے آئی تھیں، اور اب وہ اس سے کوئی فالتو بات نہیں کرتی تھی۔
اسے تنگ نہیں کرتی تھیں، نہ ہی کوئی شرارت کرتی تھیں۔ آج جب سب بچے کلفیاں لے کر چلے گئے تو وہ لڑکیاں اس سے کہنے لگیں کہ تم اتنے چھوٹے سے ہو، اتنی سی عمر میں تم اتنی محنت کر رہے ہو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری ایسی کیا مجبوری ہے جو تمہارے گھر والوں نے تمہیں اس طرح کام پر لگا دیا ہے؟ شجاع نے ان کی بات پر افسردگی سے انہیں دیکھا، کہنے لگا کہ ہمارے حالات شروع سے ہی ایسے نہیں تھے، پہلے یہ کام میرے ابا کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بریانی بھی بیچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ہماری تمام ضروریات اور خواہشات ابو بن کہے پوری کر دیا کرتے تھے۔ میں چھوٹا سا تھا جب میری امی کا انتقال ہوا تھا۔ مجھے دادی اور بڑی بہنوں نے ہی پالا پوسا، بڑا کیا۔ دادی اور بہنوں کے علاوہ میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور جو دور پار کے رشتہ دار تھے انہوں نے تو کب کا ہمیں چھوڑ دیا۔ اگر ان سے ملنے کبھی چلے بھی جائیں تو انہیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں ہم ان سے کچھ مانگ نہ لیں، کیونکہ جب سے ابو فوت ہوئے ہیں سب رشتہ داروں نے ہی ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں، اور کوئی بھی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابو کی زندگی میں تایا ابو نے میری دونوں بہنوں کا رشتہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے مانگ رکھا تھا، اور کچھ ماہ کے بعد ان کی شادی کرنے کا ارادہ تھا، مگر ابو کی اچانک وفات نے تایا ابو کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد ہماری دہلیز پر آنے کی انہوں نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ دادوں کو بھی میرے تایا ابو کے اس سنگ دلانہ فیصلے سے بہت دکھ پہنچا، کیونکہ وہ ابو سے اور ہم بہن بھائیوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہیں، اور کوئی بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کرے تو دادوں سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ یوں تایا ابو کا نظر بدل لینا دادوں کو بہت برا لگا تھا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اپنی ماں سے بھی کسی ضرورت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ مجھے جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ ابو کے بعد ہمارا کوئی آسرا نہیں تھا، گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، راشن بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے میں پھر مجھے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا، اپنی بوڑھی دادی اور جوان بہنوں کا سہارا بننا پڑا، اور بچپن میں ہی مجھے اپنے گھر کا مرد بننا پڑا۔ اس کی ان باتوں کو سن کر ان تینوں لڑکیوں کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ ان سے جو ہو سکا وہ اس کی مدد کریں گی۔ انہی دنوں شجاع کے پیپرز ہونے والے تھے۔ اس نے خوب دل لگا کر پڑھائی کی، محنت کی، اور جب اس کا رزلٹ آیا تو اس کی توقع کے مطابق اس نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت سے اور دل لگا کر پڑھنے لگا تھا، ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہا تھا۔ انہی دنوں صبا اور ثنا نے مل کر گھر میں ایک چھوٹی سی ٹیوشن اکیڈمی کھول لی تھی، جس میں وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں اور قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس محلے کے تمام بچے آنے لگے، اور اب گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ دادوں نے رشتے والی سے کہہ کر صبا اور ثنا آپی کے رشتوں کی بات کی تھی، اور وہ عجیب اونگے بونگے سے رشتے لے کر آ جاتی تھیں، اور پھر ان کے جانے کے بعد دادی کتنی دیر تک ان رشتوں کو کوستی رہتی تھیں، اور ان کا تبصرہ سن کر صبا اور ثنا کا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی رہتی تھیں۔ اپنی دادی کی نسبت وہ دونوں پر اعتماد تھیں، انہیں شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس فکر کو سر پر سوار کرتی تھیں۔ اب ان تینوں بہن بھائیوں کے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ اوپر والا پورشن بنا کر اس کو کرائے پر دے دیں۔ اس طرح سے گھر کی لوکیشن بھی اچھی دکھنے لگے گی اور گھر میں خاطر خواہ آمدنی بھی آ جائے گی۔ تینوں بہن بھائیوں نے محنت کر کے جو جمع پونجی کی تھی وہ انہوں نے ساری اوپر کے پورشن بنانے پر لگا دی۔ دادی ان کو منع کرتی رہیں کہ یہ پیسے تم لوگوں کی شادی پر کام آ جائیں گے، پیسوں کو سنبھال کر رکھو، مگر انہوں نے دادی کی ایک بھی نہیں سنی، اور پھر گھر کے باہر انہوں نے کرائے کے لیے خالی گھر کا اشتہار لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ایک نوجوان لڑکا کرایہ دار کی حیثیت سے آیا۔ دادی اس کو رکھنے پر ہچکچا رہی تھیں کیونکہ وہ نوجوان تھا اور اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ دادی ایک چھڑے چھانٹ مرد کو اس گھر میں رکھنے پر کسی طور بھی تیار نہیں تھی، مگر ان تینوں بہن بھائیوں نے کہا کہ آج کل کا زمانہ بہت بدل گیا ہے، ویسے بھی اس کے آنے جانے کا راستہ الگ ہوگا، اور ہمیں صرف کرائے سے مطلب ہے، کرایہ دار سے ہمیں کیا لینا دینا۔ ہاں اگر اس میں کوئی الٹی سیدھی حرکت دیکھی تو پھر اس کو چلتا کر دیں گے، مگر ایسے کسی کو بنا پرکھے اس کے بارے میں رائے قائم کرنا تو غلط بات ہے۔ اب کی بار دادی بھی خاموش ہو گئی
اور اس کو گھر میں رہنے کے لیے دے دیا۔ ان دنوں شجاع بھی میٹرک کر چکا تھا اور اب اس کا ارادہ FSC میں ایڈمیشن لینے کا تھا۔ بچپن میں تو وہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، مگر اب جاننا چاہتا تھا کہ اس کا یہ خواب ہی رہے گا، کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے جو ڈھیر سارا پیسہ چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ مگر اس کے باوجود کسی امید کے تحت اس نے اپنے سبجیکٹس میں بایو رکھ لی تھی۔ شاید اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ وہ اپنی اس خواہش کو ضرور پورا کر لے گا۔ ان کا وہ کرایہ دار صبح صبح گھر سے نکل جاتا، شام گئے تک لوٹتا۔ کافی دنوں سے اس کی روٹین یہی تھی۔ دادی جو پہلے بہت سے خدشات کا شکار تھی، اب جیسے وہ بالکل نارمل ہو گئی اور انہیں اس لڑکے کی عادت اور مزاج پسند آ گیا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی والدہ ان کے گھر میں آئی۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور وہ اپنے لباس سے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کیے بغیر وہ اپنے اصل مدعے پر آ گئی۔ وہ صبا کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ دادی نے یہ بات سنی تو حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تبھی وہ کہنے لگیں کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ شہر کے اچھے علاقے میں ہمارا اپنا گھر ہے، مگر میرے بیٹے کا آفس یہاں سے نزدیک ہے، اس لیے اس نے یہاں پر کرائے پر گھر لے لیا، اور جب سے وہ یہاں پر آیا ہے اس کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ میں نے ایسی شرافت اور ایسی اچھی لڑکیاں اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، اور میں اپنے بیٹے کی مرضی سے اور اپنی پوری رضامندی سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، مجھے مایوس مت لوٹائیے گا۔ دادی جو صبا کے لیے اس قدر پریشان تھی، اب جو بیٹھے بٹھائے ان کے لیے اس قدر اچھا رشتہ آ گیا تو دادی کو بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ مگر وہ بنا چھان پھٹک کے اور بنا پرکھے یوں اپنی بیٹی غیروں کے حوالے تو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ لڑکا کافی ٹائم سے ان کے سامنے تھا اور انہوں نے اس میں کوئی بھی عجیب بات نہیں دیکھی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی تسلی کرنا چاہتی تھیں۔ پھر انہوں نے محلے میں ایک دو ذمہ دار لوگوں کے ذمہ یہ کام لگایا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بھی تسلی بخش رپورٹ دی کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ باہمی مشورے کے بعد جب دادی نے انہیں ہاں کی تو انہوں نے بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا کام کیا اور دادی سے شادی کی تاریخ لے کر ہی ٹلے۔ وہ ان کے حالات بہت اچھے سے جانتی تھیں، جب بھی انہوں نے جہیز جیسی خرافات لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دادی کے تو گویا سارے مسئلے ہی حل ہو گئے تھے اور وہ بہت ہی خوش باش تھی۔ خوش تو شجاع بھی بہت تھا کہ اس کی پیاری سی آپی اتنے اچھے انسان کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی، مگر اسے اس بات کا دکھ تھا کہ آپی ان سے دور ہو جائیں گی۔ جب یہی بات اس نے اپنی دادوں سے کہی تو اس کی دادوں ہنس پڑی، کہنے لگیں کہ تمہاری آپی کہیں دور نہیں جا رہی، یہ نیچے پورشن سے شفٹ ہو کر اوپر والے پورشن میں ہی تو جا رہی ہے، کیونکہ اس کے شوہر کا کاروبار یہیں پر ہے تو اس نے بھی تو یہیں پر اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ بات سن کر تو شجاع اور ثنا بھی بہت خوش ہوئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد صبا کی بھی شادی کر کے دادی اپنے ایک فرض سے سبکدوش ہو گئی۔ کچھ دن سسرال میں گزارنے کے بعد صبا یہیں پر آ کر رہنے لگی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ اس کے دلہا بھائی بھی بہت اچھے تھے جو ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے شجاع کو چھوٹا سا ڈھابا کھولنے کا مشورہ دیا تھا، جو کہ شجاع کو دل سے پسند آیا تھا، مگر اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور شجاع کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ مگر اپنے بہنوئی سے یہ بات کہتا ہوا اور اس سے پیسہ مانگتا ہوا وہ اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا، اور اگلے دن وہ پھر سے اپنے سفر پر نکل پڑا۔ وہ بے شک ابھی کالج میں تھا، مگر اس کے باوجود اسے کبھی بھی اس کام میں شرم محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ فخر سے سر اٹھا کر کلفیاں بیچا کرتا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ محنت میں شرم کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے دوسرے مجھ پر تمسخر اڑائیں۔ تبھی وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتا جاتا تھا۔ اس کے کلاس فیلو اور دوست اس کا مذاق اڑاتے، مگر وہ کسی کی بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور اس نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ دنیا صرف مذاق اڑا سکتی ہے، وہ انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ اب وہ کافی دنوں کے بعد اس محلے میں آیا تھا، کیونکہ اس محلے میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ساری کلفیاں بک جایا کرتی تھیں۔ سردیوں میں وہ اس پر بریانی اور چاٹ بیچنے کا کام کرنے لگا تھا، اور گرمیوں میں کلفیوں کا کام اس کا اچھا چل پڑا تھا۔ جب وہ اس محلے میں آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس بہت سارے بچے اکٹھے ہو گئے۔
جو کہ ہمیشہ اس کے پاس آتے تھے، اور ابھی وہ ساری کلفیاں بیچنے کے بعد واپس جانے لگا ہی تھا جب وہ تینوں لڑکیاں اس کے پاس آئیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے اپنے چہرے کو نقاب سے پوشیدہ کیا ہوا تھا۔ شجاع انہیں دیکھ کر مسکرایا، کہنے لگا کہ آج آپ کے لیے کوئی کلفی نہیں بچی کیونکہ آج آپ لوگ بہت لیٹ آئے ہیں۔ اس کے مسکرا کے کہنے سے وہ تینوں بھی ہنس پڑی، کہنے لگی کہ ہم بس تمہارا حال چال پوچھنے آ رہے تھے، کوئی بات نہیں، اگر آج کلفی ختم ہو گئی ہے تو کل ہم جلدی آ جائیں گے۔ پھر ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کرنے کے بعد شجاع وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ گھر میں آنے کے بعد اس نے اپنی ریڑھی کو ایک سائڈ پہ رکھا اور جیسے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کے کانوں میں ثنا کی چیختی ہوئی آواز پڑی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ نہ جانے کیا ہوا ہے۔ جب وہ باہر آیا تو ثنا اس کی ریڑھی کے پاس کھڑی تھی اور عجیب و غریب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شجاع حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا ہوا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مگر ثنا نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ اب جب شجاع نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ جس کولر میں وہ کلفیاں رکھتا تھا اس میں ایک کپڑے کی خوبصورت سی پوٹلی پڑی ہوئی تھی اور اس میں سے کوئی سونے جیسی چیز چمک رہی تھی۔ شجاع نے جلدی سے اس کو کھولا اور یہ دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں چندیا گئی، کیونکہ اس میں بہت سارے قیمتی ہیرے جواہرات اور سونا چاندی تھا۔ شجاع کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور یقین تو ثنا کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ شجاع اس سے کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے سامان کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا، میں تو مسلسل اس کے ساتھ رہا، میں نہیں جانتا کہ یہ اس میں کیسے آیا۔ اب ثنا اور دادی کہنے لگیں کہ یہ غیبی مدد ہے، اللہ پاک نے ہماری غیب سے مدد کی ہے اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اللہ سے زیادہ انسان کے لیے کوئی بہتر نہیں سوچ سکتا۔ ان باتوں کا تو شجاع بھی قائل تھا، مگر اس کے ذہن میں بار بار یہ چیز آ رہی تھی کہ آخر کو یہ پوٹلی اس کولر میں کیسے آئی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کے سارے مسئلوں کا حل اس پوٹلی میں تھا۔ اس نے کئی دن تک تو انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہو اور وہ امانت لینے کے لیے واپس آ جائے، مگر جب کافی دن تک کوئی اس کے پاس اپنی امانت لینے کے لیے نہیں آیا تو اس نے پھر اسے استعمال کرنے کا سوچا اور اسے غیبی مدد سمجھا، اور اس میں موجود ایک ہیرے کی قیمت کروڑوں روپے لگی تھی۔ وہ حیران پریشان رہ گیا کہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات اس کے کولر میں کوئی کیسے رکھ سکتا تھا، جبکہ وہ تو وہاں سے ایک پل کے لیے بھی اور اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ تبھی اس نے اپنی دادی کے مشورے سے اپنے بہنوئی کی بات پر عمل کیا اور ایک چھوٹا سا بریانی کا ڈھابا کھول لیا۔ باقی پیسے اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے اور باقی کے ہیرے جواہرات اس نے گھر میں چھپا کے رکھ دیے۔ اس بارے میں ثنا، دادی اور شجاع کے علاوہ اور کسی کو بھی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ یہ بات انہوں نے صبا سے بھی چھپائی تھی۔ اس کی دادی اس راز میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب شجاع کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، پھر اس نے اس چھوٹے سے ڈھابے کو ایک ریسٹورنٹ میں تبدیل کر دیا، اور اب اس نے یہاں پر ملازم بھی رکھ لیے تھے، کیونکہ اب وہ زیادہ تر وقت اپنی پڑھائی پر لگاتا تھا، اور وہ جو سوچتا تھا کہ ہمیشہ سے اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا، اب اسے لگنے لگا تھا کہ اس کا یہ خواب کبھی بھی ادھورا نہیں رہے گا اور وہ اپنی اس خواہش کو ضرور پورا کرے گا۔ وہ دن رات لگا کر پڑھتا رہتا، ساری رات بیٹھ کر کتابوں کو حفظ کرتا رہتا تھا۔ اب ان کے حالات پہلے سے بہت زیادہ بدل گئے تھے اور سب لوگ اس سب کا کریڈٹ شجاع کو دیتے تھے، جس نے چھوٹی سی عمر میں ان سب کو سنبھالا تھا اور کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے خاندان کے لیے ایک سربراہ کے فرائض سر انجام دیے۔ مگر آج بھی اس کے ذہن میں یہ بات شدت سے گونجتی تھی کہ آخر کو اس کے پاس یہ ہیرے جواہرات کہاں سے آئے تھے، اور کافی ٹائم سے وہ اس پرانے محلے میں بھی نہیں جا سکا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ان لڑکیوں کا خیال آتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ اس کا تعلق بہنوں جیسا ہو گیا تھا اور وہ ان سے ملنے کے لیے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کی، کالج سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی بائک پر اس محلے کی طرف چل پڑا۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اس نے سوچا کہ وہ سلام دعا کرنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ دادی کو اس نے دوست کے گھر جانے کا کہا۔ دادی نے اسے جلدی سے واپس آنے کی تاکید کی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب دادی کی تقریباً تمام پریشانیاں جیسے ختم ہو چکی تھیں اور اب انہیں صرف ایک ہی فکر تھی
کہ وہ ثنا کو اپنے گھر بار کا کر دیں، جبکہ ثنا ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ ثنا کی تعلیم کا سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا، اس نے بھی دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر لیا۔ وہ دادی کو کہتی تھی کہ فالتو کے وہم مت پالا کریں، میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں، اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں، اور پھر شادی بھی ہو جائے گی، آپ میری فکر مت کیا کریں۔ اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی دادی نے اس کی فکر کرنا نہیں چھوڑی تھی۔ وہ پرانے زمانے کی عورت تھی، ان کے نزدیک لڑکی کی وقت پر شادی ہی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ باقی ساری باتیں ثانوی حیثیت رکھتی تھیں، جبکہ ثنا ان باتوں سے بہت چڑھتی تھی۔ جب شجاع اس پرانے محلے میں آیا تو ہر سو مغرب کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اور یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ اس گھر کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، اور قریب ہی نئے مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ شجاع وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ اب وہ اکثر ہی وہاں پر جانے لگا۔ جب بھی وہاں پر جاتا، وہاں پر گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوتا، اور وہ تالے کو دیکھ کر مایوسی سے واپس پلٹ آتا۔ کئی دن تک وہ وہاں پر جاتا رہا، اور ایک دن جب وہ مایوسی سے واپس پلٹنے لگا تو اسے ان لوگوں نے اپنے پاس بلایا جو وہاں پر مکانات کی تعمیر کا کام کر رہے تھے۔ شجاع نے ان سے سلام دعا کی۔ باتوں باتوں میں ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن آتے ہو، یہیں سے واپس پلٹ جاتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تم اس ویران جگہ پر کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ تب شجاع ان سے کہنے لگا کہ دراصل میں اس گھر کے مکینوں سے ملنے کے لیے آتا ہوں، کئی دنوں سے وہ اس گھر میں موجود نہیں ہیں، شاید وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ شجاع کی بات سن کر وہ سب لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ کون سا گھر، کون سے گھر کے مکینوں کی بات کر رہے ہو؟ شجاع نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں۔ اب کی بار وہ سب لوگ اسے اس طرح دیکھنے لگے جیسے شجاع پاگل ہے۔ شجاع کو بھی ان کی نظروں سے الجھن ہونے لگی۔ انہیں کہنے لگا کہ آپ لوگ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ سب اسے کہنے لگے کہ اس ویران علاقے میں کوئی بھی نہیں رہتا، اور یہ گھر تو سالوں سے بند پڑا ہے، یہ جگہ گورنمنٹ کی پراپرٹی میں آتی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، اور تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تب شجاع ان کی بات پر ہنس پڑا، کہنے لگا کہ کچھ ٹائم پہلے تک میں کلفیاں بیچتا تھا، زیادہ تر سیل میری اس علاقے میں ہی ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پہ رہنے والے بچے اور اس گھر کے مکین مجھ سے کلفیاں لیتے تھے، یہاں سے میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اب کی بار ان سب کی آنکھوں میں عجیب سا خوف لہرا رہا تھا۔ وہ سب شجاع کو ایسے دیکھنے لگے جیسے کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ یہ علاقہ ویران ہے، یہاں پر کوئی انسان نہیں بستا، اور یہ گھر سالوں سے بند پڑا ہے، ہم کتنے سالوں سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، اور ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس گھر میں رہنے والے بھوتوں سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ اس کے آس پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور جب کوئی گھر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی بچے بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر شجاع پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ وہاں سے بائک بگا کر گھر آیا، اور خوف کی وجہ سے اسے تو بخار ہو گیا۔ دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی، اس کا بخار تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا تھا، اس کے ذہن میں ان مزدوروں کی باتیں گونج رہی تھیں جن کا کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ تمام بچے کون تھے جو وہاں پر مجھ سے کلفیاں لینے کے لیے آتے تھے، اور وہ 3 لڑکیاں کون تھیں جو اس گھر سے نکل کر میرے پاس آتی تھیں۔ اگر وہ گھر سالوں سے بند پڑا تھا تو وہ لڑکیاں کون تھیں جو اس گھر میں رہتی تھیں، اور پھر میرے کولر میں اس قدر قیمتی ہیرے جواہرات کس نے رکھے؟ وہ انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا، اور سوچتے سوچتے آدھی رات کو اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کے کمرے میں بلب آن تھا، جبکہ وہ اپنے کمرے کی لائٹ آف کر کے سویا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید دادو یا ثنا نے آ کر کمرے کی لائٹ آن کی ہے، مگر ان کا شجاع کے کمرے میں کیا کام؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 ہو رہے تھے۔ اس وقت اس کے کمرے میں کون آ گیا، اور وہ بھی دستک دے کر؟ بھلا دستک دینے کی ضرورت کب سے دادو اور ثنا کو پیش آ گئی؟ اس نے کمرے میں آنے کی اجازت دی تو آنے والی ہستیوں کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ تینوں وہی لڑکیاں تھیں جو اسے اس گھر میں ملتی تھیں۔ اب تو خوف کے مارے اس کا برا حال ہو چکا تھا، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکیاں واقعی میں انسان نہیں ہیں، کیونکہ وہ رات کے اس پہر اس کے گھر میں اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں۔ تبھی وہ اس کے پاس آئیں، ہمدردی سے اسے دیکھنے لگی۔ شجاع کو ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اس سے کہنے لگیں کہ تم ہم سے کیوں ڈر رہے ہو؟
ہم نے تمہیں کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شجاع کا ڈر تھوڑا سا کم ہوا۔ اب ان سے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تب وہ کہنے لگی کہ ہم تینوں بہنیں ہیں، ہم جن زادیاں ہیں۔ شجاع کو تو اس بات کا شک تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، مگر ان کے منہ سے یہ سچ سن کر اس پر پھر سے خوف مسلط ہو گیا اور وہ بیڈ کے ایک کونے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ وہ تینوں اسے کہنے لگیں کہ تم ہم سے کیوں ڈر رہے ہو، جبکہ ہم نے آج تک تمہارا کبھی کوئی نقصان نہیں کیا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تمہاری طرح عام انسان نہیں ہیں، مگر ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں اچھائی اور نیکی کے بارے میں بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ ان کی باتیں سن کر شجاع کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، تو وہ ان سے کہنے لگا کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی بھی نہیں رہتا، اور پھر وہ سب بچے کون تھے؟ کیا وہ بھی جنات کے بچے تھے؟ اور آپ لوگ صرف مجھے کیوں نظر آتی ہیں، جبکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی لڑکی کو یہاں پر نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی کہ دراصل ہمیں تم سے ہمدردی ہو گئی تھی، اور ایک تو تم عمر میں بھی بہت چھوٹے اور معصوم تھے، تبھی ہم نے تمہارے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، مگر تب ہم تمہارے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے کہ تم اس قدر مجبور ہو، تبھی اس دن ہم نے شرارت سے تمہارا وہ ٹھیلا چھپا دیا تھا، اور جب تمہارا رونا بلکنا دیکھا تو تب ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ چلا کہ تم اپنے گھر کے واحد کفیل ہو، تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ جان کر ہم تینوں کو ہی بہت افسوس ہوا تھا، اور ہم تینوں نے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے، اور اگر ہو سکے گا تو تمہاری مدد کریں گے۔ تمہارے کولر میں وہ ہیرے جواہرات بھی ہم نے ہی رکھے تھے، کیونکہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ تمہارے خواب بہت بڑے ہیں، اور تم محنتی ہو، اور تم بہت اچھے انسان ہو۔ زندگی کی خوشیوں پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کا، اسی لیے تمہارے جیسے انسان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ یہ سب سن کر شجاع کی آنکھوں نم ہو گئیں۔ اس نے ان سب کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اب وہ اکثر ہی ان تینوں جن زادیاں شجاع کے سامنے آتی اور اسے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہتی۔ اب شجاع کے FSC کے پیپرز ہو چکے تھے، اور اب اس کا رزلٹ بھی آنے والا تھا۔ وہ بے صبری سے اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مستقبل کا دار و مدار اس کے رزلٹ پر تھا۔ اگر مارکس کم ہو جاتے تو اسے اپنی خواہش سے دستبردار ہونا پڑتا، مگر جب رزلٹ آیا تو اس کی توقع کے مطابق اس کے بہت ہی زیادہ شاندار مارکس آئے تھے، جس سے وہ آسانی سے میڈیکل میں داخلہ لے سکتا تھا۔ اور پھر کچھ دن کے بعد میڈیکل انٹری ٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو گئے، جس میں شجاع نے دن رات خوب محنت کی اور دل لگا کر پڑھا، اور اپنی پوری تیاری سے انٹری ٹیسٹ کو اٹینڈ کیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب بھی رزلٹ اس کی توقع کے مطابق آئے گا، اور جب رزلٹ آیا تو یہ دیکھ کر اسے مایوسی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا رزلٹ توقع کے مطابق ہی آ گیا تھا، اور اب وہ آسانی کے ساتھ میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا تھا۔ جس دن اس کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا اس دن وہ بہت خوش تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی منزل پا لی ہے۔ دادی نے اس کے سر پر بوسہ دیا، اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولیں کہ بے شک میرا بیٹا بہت ہی زیادہ بہادر ہے، حالات نے اسے کمزور کرنے کے بجائے مضبوط بنا دیا ہے، تبھی تو قسمت نے بھی تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اب جب ان کے حالات بالکل بدل گئے تو رفتہ رفتہ ان کے تمام رشتہ دار جنہوں نے ان سے منہ پھیر لیا تھا، اب وہ ان کے گھر میں تعلق داری اور رشتہ داری جگانے کے لیے آ گئے۔ دادی نے بھی سب کچھ بھلا کر گھر آئے مہمانوں کی خوب آؤ بھگت کی، اور کبھی کسی کو ان کی بے اعتنائی کے بارے میں نہیں جتایا۔ مگر جب ان کے تایا ابو گھر میں آئے تو یہ دیکھتے ہی دادوں کا پارا چڑھ گیا۔ انہوں نے تایا ابو کو خوب سنائی۔ تایا ابو سر جھکا کے سب کچھ سنتے رہے، ان کی آنکھوں سے ندامت کے مارے آنسو بہہ رہے تھے۔ دادو کہنے لگیں کہ اگر میرا بیٹا کامیاب نہ ہوتا اور آج اس قابل نہ ہوتا تو تم یہاں پر کبھی بھی نہ آتے۔ یہ سن کر تایا ابو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے کہ آپ مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، میں جانتا ہوں کہ میں اب کسی بھی رشتے کے قابل نہیں رہا، اسی لیے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں کوئی رشتہ تعلق داری جگانے کے لیے نہیں آیا، میں نے اپنی بھتیجیوں کو ٹھکرا کے بہت بڑی غلطی کی تھی، اس کی سزا بھی میں نے پا لی۔ میری دونوں بہوئیں بہت ہی زیادہ سرکش ہیں، وہ ہم دونوں میاں بیوی کو پوچھتی نہیں، اپنی ہی من مانی کرتی ہیں، اور بیٹے بھی ان کی انگلیوں پر ناچتے ہیں۔ جب ہم ان سے شکایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی نے ہمارے لیے پسند کی تھی، اب ہم آپ کی وجہ سے اپنی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنا سکتے۔
یہ سن کر دادو کو ترس تو آیا، انہوں نے تایا ابو کو معاف کر دیا، مگر ان تینوں بہن بھائیوں کا دل ان کی طرف سے کبھی بھی نرم نہیں ہو سکا۔ اب شجاع ایک کامیاب ڈاکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کل کو اس کا مذاق اڑاتے تھے آج اس کی کامیابی دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔